ہم پڑھ رہے ہیں باب الفتن میں حضرت مہدی کے متعلق جو حدیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ہیں۔ آج کی ہماری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیش آنے والی جنگوں کی خبر دی اور ان کی ترتیب کو بیان کیا۔ عن نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ ثم فارس فیفتح اللہ ثم تغزون الروم فیفتح اللہ ثم تغزون الدجال فیفتح اللہ۔ یعنی یہ چار بڑی جنگیں، چار بڑے مارکے جو پیش آنے ہیں امت کو، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حالات کو، ادوار کو بیان کیا کہ پہلے کیا ہوگا، نبوت ہوگی، پھر اس کے بعد خلافت ہوگی، پھر ملوکیت ہوگی، پھر زبردستی کی بادشاہت ہوگی، اور پھر آخر میں خلافت ہوگی۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حالات و واقعات کو بیان فرمایا، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں، جو مارکے پیش آنے والے تھے، ان میں سے 3 تو پیش آ چکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے عین مطابق سب سے پہلے جزیرہ عرب فتح ہوا، یعنی یمن اور شام کے علاقے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی عرب کا مرکز مکہ مکرمہ اور اس کے ساتھ اس کے نواح میں سارے کا سارا جزیرہ عرب۔ اور اس کے بعد جو دوسری فتح ہوئی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا تم فارس، پھر تم فارس سے جنگ کرو گے۔ اب جنگ میں دونوں احتمال ہوتے ہیں نا، جنگ انسان کرتا ہے اور کبھی اس میں فتح ہوتی ہے، کبھی فتح نہیں بھی ہوتی، شکست کا منہ بھی کبھی دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی نہ صرف اس جنگ کی ترتیب کو بیان کیا بلکہ اس کے نتیجے کو بھی بیان فرما دیا کہ تم فارس سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح عطا فرمائے گا، اور بیانی ہی ایسے ہی ہوا۔ جزیرہ عرب کے بعد جو دوسری فتح ہے وہ فارس کی فتح ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص ایران کے فاتح ہیں، جنگ قادسیہ مشہور جنگ ہے، اس کے نتیجے میں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ روم فتح ہوا، یعنی اگرچہ اس کا آغاز تو ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے یروشلم لے لیا روم سے، ان کا ایک اہم ترین شہر تھا، لیکن روم کی جو فتح ہے وہ مکمل ہوئی آ کے 1453 عیسوی میں، 1453 میں، جب سلطان محمد فاتح، سلطان مراد ثانی کا بیٹا سلطان محمد فاتح، اس نے قسطنطنیہ فتح کر لیا، گویا کہ روم کی فتح مکمل ہو گئی، اور رومن جو امپائر تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، صفحہ ہستی سے اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ فتح بھی مکمل ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم الدجال، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، فیفتح اللہ، اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ 3 غزوات ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک شبہ بہرحال پیدا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ پیدا کیا گیا ہے یا پیدا ہو گیا ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ حضرت مہدی کے آنے پہ ہوں گی، وہ کریں گے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ تک بھی نہیں ہے، حضرت مہدی کا نام بھی نہیں ہے۔ یعنی فتح دجال اگرچہ حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگی اور ان کے ہاتھوں ہی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے ساتھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کا ذکر بھی نہیں فرمایا۔ اور جو پہلی 3 جنگیں ہیں وہ تو ہو چکی، اور تاریخ اس پہ شاہد ہے، اور بالکل ایسے ہی ہوئی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سیکوینس سے بتائی تھی۔ تو اس لیے یہ پوری کی پوری یعنی ہسٹری کو، پوری تاریخ کو کور کرتی ہے یہ حدیث مبارکہ، نہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے اس مخصوص دور کو۔ البتہ جو آخری فتح ہے وہ انہی کے دور میں ہوگی، اور بلکہ 2 فتوحات ہیں، ایک تو یہ دجال والی، اور دوسرا قسطنطنیہ کی فتح۔ ایک تو ہو چکی ہے، فرسٹ کانکر، لیکن جس فتح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ابھی باقی ہے، اسٹل ریمین۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کی ترتیب کو بیان فرمایا، کرونالوجیکل آرڈر میں بیان کیا کہ یروشلم کی ترقی، عروج، بالادستی،
مدینہ کی خرابی، اور مدینہ کی خرابی ملحمہ کا ظہور، اور ملحمہ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح، اور قسطنطنیہ کی فتح خروج الدجال یعنی دجال کا خروج۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحمہ کے بعد ذکر فرمایا، قسطنطنیہ کی فتح کو، اور قسطنطنیہ کی فتح کے فوراً بعد خروج الدجال۔ اور دوسری حدیث میں ہمیں اس کا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنا وقفہ ہوگا، تو وہ تھوڑا ہی ہے، 9 ماہ کا بعض حدیث میں آتا ہے، بعض میں اس سے بھی کم آتا ہے۔ تو یعنی فوراً بعد جو ہے وہ دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی تک ملحمہ ہوئی نہیں ہے، اس پہ اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ملحمہ ابھی تک نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب کہ وہ فتح جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قسطنطنیہ کی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ وہ فتح کیا ہے؟ میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ترکی اس وقت اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، اس کا حمایتی ہے، اس کا حامی ہے، نیٹو کا ممبر ہے، لیکن اس وقت جب یہ ایک بلاک بنے گا اور مسلمان جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو اس وقت ترکی ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز، جیسے حضور نے فرمایا ہمارا ایمان ہے کہ ویسے ہی ہوگا۔ تو ایسے ہی ایک سوال ایک نے کیا کہ پاکستان کہاں ہوگا؟ تو میں نے کہا جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ ترکی کہاں ہوگا؟ میں نے کہا جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے ابھی تک جو ہے نا وہ ترکی کلیئر نہیں ہے نا، نیٹو کا ممبر بھی ہے اور رشیا کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اور رشیا کے دشمن کا یعنی یوکرین کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ ڈرون تو یوکرین کو ترکی کی طرف سے آ رہے ہیں اور وہ بڑے مؤثر ہیں روس کے خلاف، یوکرینین ڈیفنس میں بڑا مؤثر ہتھیار ہے وہ۔ اور جو زیلنسکی ہے پریزیڈنٹ یوکرینین، وہ جیو ہے، اور ماں بھی اس کی جیو ہے اور بابی، یعنی دونوں طرف سے جیو، پکا جیو نسلاً۔ تو بہرحال یہ تو ہے وہ، لیکن اس وقت ترکی کلیئر ہوگا نا، اس کی پوزیشن کلیئر ہوگی۔ اس وقت اگر ہم کہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دے، تو اس وقت تو کیونکہ جب آپ کسی ملک کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جنگ تو نہیں کرتے۔ تو دوسری حدیث ہے حضرت مہدی کی بیعت اور خلافت کے متعلق، سنن ابی داؤد میں اس کو روایت کیا ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفہ، خلیفہ کی موت پہ اختلاف ہوگا، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا مکہ کی طرف، مدینہ سے مکہ کی طرف چلا جائے گا، فیأتیہ ناس من اہل مکہ، پس اس کے پاس آئیں گے مکہ کے لوگ، فیخرجونہ وہو کارہ، وہ اس کو اٹھانا چاہیں گے، نکالنا چاہیں گے، یعنی قیادت کے لیے تیار کرنا چاہیں گے، لیکن وہ اعراض کریں گے، ایکسکیوز کریں گے۔ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، بالآخر وہ انہیں کنونس کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی رکن اور مقام کے درمیان، یعنی مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان میں۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنْ أَهْلِ الشام، تو اہل شام میں سے ان کے لیے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، پس اس کو دھسا دیا جائے گا مقام بیدا میں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ، جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ابدال، شام کے ابدال ان کی طرف آئیں گے، اس کے پاس آئیں گے۔ یہاں تک جو ہم نے مطالعہ کیا ہے حدیث مبارکہ کا، اس میں
چار چیزیں ہیں جو واضح ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مدینہ کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، یعنی مدینہ کے رہنے والے، مدینہ کے باشندوں میں سے ایک شخص، یعنی وہ رہائشی ہیں، ساکن ہیں مدینہ کے. ہم لکھتے ہیں نا ساکن، تو ان کا جو وطن ہے، ان کا جو شہر ہے وہ مدینہ ہے، لیکن اس سے وہ مکہ چلے جائیں گے اس خدشے سے کہ لوگ انہیں کہیں گے کہ آپ ہماری قیادت فرمائیے. اور مکہ میں جو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی وہ اس کو پسند نہیں کریں گے، ایکسکیوز کریں گے. اور ہر شریف آدمی جو ہے وہ کسی بڑے منصب کو لینے سے اعراض کرتا ہے. اس کی وجہ کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا اصول ہے کہ جو شخص کسی منصب کا طالب ہو اس کو وہ منصب نہیں دیا جاتا. یعنی جو شخص اس کے لیے خود سے خواہش ظاہر کرے تو اس کو نہیں دیا جاتا. اس کی وجہ یہ کہ اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے، لالچ ہے. ادروائز تو بندہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کی مثالیں ہماری ہسٹری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا آخری وقت تھا اور ان کی شہادت قریب تھی، تو انہیں کہا گیا کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے صاحبزادے کو نامزد کر دیں. تو دو جواب ہیں ان سے منقول. ایک جواب یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ بنو عدی میں سے عمر ہی کافی ہے قیامت کے دن اس ذمہ داری کا جواب دینے کے لیے. تو میں اپنے خاندان کے کسی اور فرد کو اس ذمہ داری میں نہیں ڈالنا چاہتا. امام ابو حنیفہ کو خلیفہ وقت نے پیشکش کی قاضی القضاء کی، چیف جسٹس کی. انہوں نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ یہ سوال ہے. فائدے کے، یعنی پوچھا گیا حضرت امام سے کہ آپ نے انکار کیوں کیا، اس میں برائی کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کہے کہ مسجد کے دروازے گن کے بتاؤ تو میں اس کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا. یعنی یہ ان کا استغنا تھا کہ بادشاہ کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی. ٹھیک ہے، بادشاہ ہے، اپنی جگہ ہوگا، لیکن میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظالم شخص ہے، ایک نااہل شخص ہے. اور ساتھ انہوں نے پھر مزید اس کو واضح کیا. انہوں نے کہا کہ چہ جائے کہ یہ کسی بے گناہ کے قتل کا فیصلہ کرے، یعنی آپ نے کسی سیاسی مخالف کا کرتے تھے نا قتل، بنو امیہ بنو عباس کو، اور بنو عباس جو ہے بنو امیہ کو، تو کام ہی یہ تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی سیاسی مخالف کو جھوٹا مقدمہ بنا کے، مقدمہ تو میری ظاہر ہے بادشاہ ہے لیکن وہ خود سے تو حکم نہیں دے سکتا نا، بدنام ہوگا. تو جو نظام ہے، نظام قضا ہے، اس میں مقدمہ آئے گا جوڈیشری میں، اور پھر مجھ سے فیصلہ لکھوایا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ مجھ سے اسٹیمپ کروائی جائے گی، میں یہ برداشت نہیں کرتا. تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا وہ اس سے پہلے اعراض کریں گے، اور بالآخر ان کو لوگ کنونس کر لیں گے، اور پھر بڑی اہم جگہ پہ، بڑی مبارک اور مقدس جگہ پہ، یعنی بیت اللہ کے بالکل پڑوس میں پاس مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان میں بیت ہوگی. اچھا جی بالکل، ڈیفینیٹلی. ایک خاندان تھوڑی ہے، بہت سارے خاندان ہیں. ہاشمی، کالونی ہے. بس یہ بدقسمتی ہے. یہ اب وہ کالونی کا تو مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ اس وقت جو ہاشمی ہیں وہ اب کہہ لیں کہ آپ کو کسی نمایاں عہدے پہ نظر نہیں آئیں گے. پورے سعودی عربیہ میں آپ کو کسی نمایاں عہدے پہ ہاشمی نظر نہیں آئیں گے. سارے کے سارے ظاہر ہے ایک ہی فیملی ہے، انہی کے آگے بھائی بیٹے کزنز، اور پھر ان کے آگے سب کے سب انہی کے پاس ہیں. اور جو ان کا نظام ہے مذہبی امور کا، اگر ہم کہیں تو وہ آل شیخ کے پاس ہے. یعنی جو محمد بن عبد الوہاب ہیں آل شیخ، اور جو عبدالعزیز ابن سعود ہیں آل سعود، یعنی جو انتظامی امور ہیں حکومت آل سعود کے پاس ہے، اور جو مذہبی امور ہیں وہ آل شیخ کے پاس ہیں. تو لہٰذا ہاشمیوں کے لیے وہاں پہ کوئی اس وقت جگہ نہیں ہے. لیکن حالات بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ظاہر ہے بالکل ہیں، بلکہ ایک دفعہ صحابہ کے خاندان تو
نکل گئے نا صحابہ تو ہجرت کر کے میدان جہاد میں، کسی کی کہیں پہ ہوئی شہادت، کسی کی کہیں پہ ہوئی. اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تو یروشلم میں شہید ہوئے نا، انتقال ہوا ان کا اگرچہ تعاون میں، لیکن وہ شہید ہی کی موت ہے. تو کن کا؟ نہیں سعد بن ابی وقاص کا چائنا میں نہیں ہے، کوئی اور ہوں گے. تو ایسے ہی خالد ابن ولید ہیں، یہ بھی وہیں پہ شام میں ہی ان کا انتقال ہوا، ان کے بھائی ہیں. بہت سارے صحابہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک دفعہ ایک جماعت آئی ہوئی تھی مسجد میں، اور اس میں خالد بن ولید کی اولاد میں سے ایک شخص تھا. تو اس کا دعویٰ تھا کہ میں خالد بن ولید کی اولاد میں سے ہوں، اور ان کے پاس اپنا نسب محفوظ ہوتا ہے. عرب اس معاملے میں کافی حساس ہیں، تو وہ غلط نہیں کہتے، کیونکہ غلط کہنے پہ بڑا سخت وعید ہے، اور بڑی سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو شخص اپنے نسب کو غلط بیان کرے، کسی اور نسب سے جوڑے. تو جو سب سے پہلا جو لشکر ان کے خلاف آئے گا وہ اہل شام میں سے ہوگا. آپ سمجھ گئے کیوں اہل شام میں سے کیوں ہوگا؟ یہ کوئی آسمان پہ نہیں ہے، یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ہاں جی، ہاں شام کی جو حضرت مہدی کا جو دیکھیے ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور ایک سسٹم ہے، ایک رجیم ہے وہاں پہ، اور اس رجیم کو چینج کیا جا رہا ہے. نئی رجیم سامنے آ رہی ہے، نئی قیادت سامنے آ رہی ہے. تو جو پرانے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے جو ان کے حمایتی ہیں وہ کوشش کریں گے اس کو روکنے کی، اس تبدیلی کو روکنے کی. تو شام کے جو لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت موجودہ سعودی نظام ہے اس کے حامی ہیں. تو ظاہر ہے وہ کوشش کریں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کی، ریولیوشن کو، اور ان کو پھر دھسا دیا جائے گا مقام بیضا میں. اچھا، اس کے بعد پھر جو دوسرا گروہ ہے آئے گا ان کی معاونت کے لیے، ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے، وہ بھی شام ہی سے آئے گا سب سے پہلے، کیونکہ ساتھ وہی لگتے ہیں نا، اور ان کے آپس میں ظاہر ہے رشتے ناتے ہیں، تعلق ہے، ایک ہی قوم ہے، وہ بھی عرب ہیں، یہ بھی عرب ہیں. تو سب سے پہلے، اور یہ ایک دوسرے میں پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے میں. ابھی بھی آپ دیکھیے شامی اور یہ جو سعودی ہیں اور عراقی ہیں، یمنی ہیں، یہ سب عرب ہیں، اور ہمیں تو کوئی فرق بھی نہیں لگتا بظاہر ان میں. تو جو دوسرا گروہ ہے وہ شام کے ابدال کا ہوگا. اچھا، اب یہ ابدال کیا چیز ہے؟ ابدال وہ گروہ ہے امت کا جو امت کے میں اگر آج کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں تو وہ تھنک ٹینکس ہیں، تھنکرز ہیں، مفکر ہیں. وہ مفکر ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ان کا کوئی خاص گیٹ اپ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی اسٹیریو ٹائپ ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن وہ مفکر ہیں. اور ان کی فکر یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ہے اس کو بدلنا چاہیے. اور دیکھیے اس میں حیران کن امر ہے کہ جو خلافت ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. پاکستان ہے، اس میں 4 صوبے ہیں نا، چاروں آزاد ہیں، چاروں خود مختار ہیں، اور ایک فیڈریشن ہے. پاکستان ایک وفاق ہے اور اس کے نیچے 4 صوبے ہیں. اچھا، ایک خلافت ہو، اس کے نیچے سارے ممالک ہوں اپنی اپنی جگہ پہ آزاد خود مختار، لیکن وہ اس کے نیچے ہوں، اور جو 3 چیزیں ہیں وہ کامن ہونی چاہیے، جیسا کہ ہوتی ہیں: ڈیفنس، خارجہ، اور معیشت، اکانومی. اب دیکھیے کہ یورپ میں کیا ہے، ان کی کرنسی ایک ہے، اکانومی ان کی ایک ہے، خارجہ ان کی ایک ہے. جس پہ سینکشنز لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایران کا بائیکاٹ ہے، تو کوئی بھی یورپی جو ہے وہ یورپین کنٹری جو ہے وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ تو نہیں کر سکتا. ایک ہے نا، خارجہ پالیسی ان کی ایک ہے. اس کے بعد ڈیفنس ایک ہے، نیٹو فورس جو ہے وہ سارے یورپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا ایک؟ ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم سب ہی اس کے مجرم ہیں، اور بالخصوص ہمارے جو قائدین ہیں، لیڈرز ہیں، یہ ان کے کرنے کا کام ہے. لیکن بہرحال لیڈر کیا ہے؟ معاشرے کی کریم ہے نا، ہمیں سے ہی جاتے ہیں.
اگر کسی لیڈر کے کان میں یہ باتیں پڑی نہ ہوں ساری زندگی، اس نے یہ سنا ہی نہ ہو، اس کے لیے یہ ایک عجیب سی بات ہو، تو اسے ہم کیا توقع رکھیں گے کہ وہ اس پہ کام کرے گا، اس کو وہ اپنا مشن بنائے گا؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ تو ایچ ایس این میں، اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے، آرمی میں مڈل کلاس، بیوروکریسی میں مڈل کلاس، سی ایس ایس میں مڈل کلاس، اور لیڈرشپ میں گریٹ کلاس. رولنگ کے لیے وہی ہے نا. آپ دیکھیے یہ سارے ایچ ایس این ہیں، سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں، کیا دوست کیا دشمن، کیا یہ پارٹی کیا وہ پارٹی، سب کے سب. اور اگر آپ بڑے 4 8 6 آپ دیکھیں تو آپ کو کلاس فیلوز ملیں گے، ایک پارٹی میں ہے، ایک پارٹی میں کوئی بھائی ہے، ایک دوسرے کے کوئی کزن ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو تو کلاس فیلوز ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اکٹھے کھیلے ہیں، اکٹھے پڑھے ہیں، ایک ہی ادارے ایچ ایس این. تو ہاں قرآن حکیم میں قرآن ہے کسی معاملے میں بھی ہمیں تشنا نہیں رکھتا، محروم نہیں کرتا. علم کے سیکھنے سکھانے میں ایک ایسا سبجیکٹ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، اور ایک ایسا سبجیکٹ جو ان کے لیے بھی نیا ہے. ایسا ہی ہے نا، انہیں بتایا گیا ہوا یوں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرائے سینا میں ایک موقع پہ، یہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرائے سینا میں، جن دنوں میں یہ ایگزائل میں تھے، مصر سے نکل کے صحرا میں، انٹرم ان کا پیریڈ تھا، ہاں کئی سال وہ وہاں پہ، 30 سال 40 سال وہاں پہ، 40 سال تقریباً وہاں پہ رہے. تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا اور بہت ہی جامع بلیغ علم کے دریا بہا دیے. تو جو بنی اسرائیلی ہیں وہ آئے، ان کے انٹلیکچوئل، اور آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے تعریف کی کہ موسیٰ آپ نے اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بلیغ خطبہ دیا ہے، آپ دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. یہ بات انہوں نے کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ بات ان کی ٹھیک بھی تھی ایک لحاظ سے، کہ رسول سے زیادہ علم اس دنیا کا، اس دنیا کے مقصد کا اور انسان کے مقصد کا کس کو ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گائیڈ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک اور نالج ہے، آپ اس کے پاس جائیے. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ایک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تجسس ہوگا کہ وہ کون سا سبجیکٹ ہے، کون سا علم ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے، جو میرے لیے بھی نیا ہے. اس کو سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کا انتخاب کیا، اپنا ساتھ دینے کے. کیوں لیا ساتھ؟ سفر میں اگر بندہ سوچتا نا کہ سفر کے لیے ایک انہیں ہم سفر چاہیے تھا، تو ہم سفر تو کوئی اپنی عمر کا یا کوئی میچور شخص ہوتا. تو ایک لڑکے کو، ینگ لڑکے کو ساتھ لینے کا مقصد کیا تھا کہ وہ یہ سیکھ سکے. اور ینگر جو ہیں وہی تو سیکھتے ہیں، وہی تو سیکھتے ہیں. تو سکھانے میں بھی جو ہماری پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جو نوجوان ہیں، انہیں یہ سکھائیں. بوڑھوں کو سکھانے کا فائدہ بھی نہیں اور وہ سیکھتے بھی نہیں. ساحل عظیم اچھا پازیٹیو لڑکا ہے اور
جو سر وہ صحیح کہتے ہیں. اب ہم اپنا نظام تعلیمی دیکھتے ہیں نا, دینی تعلیم دیکھتے ہیں, سر وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا, میں آپ کو اب سر مجھے نا جب میں 20 سال کا ہوں, 20 سال کا ہوں, میری عمر 20 سال, اب اس وقت جا کے چیزوں کی سمجھ آئی ہے. اب کہنے کو تو ہم مسلمان کر کے ہمارے گھر والے نماز بھی پڑھتے ہیں, اتنا تو وہ بتائیے کہ ہمیں اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے نہ, میرے کو وہ بچپن سے ہماری برین واشنگ کر رہے ہوتے ہیں نہ, ایجوکیشن ہماری اچھی نہیں کی, ایجوکیشن اچھی اسی وقت ہمارے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ کام کرنا ہے, یہ وہ ہے ندی کا وزن ہماری تعلیم کا بنیادی مقصد ہے وہ جاب. سب سے بڑا ہمارا علم یہ ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں, میں اپنی کلاس میں میرا بھی یہی تھا کہ ڈگری کر لوں بس ایک دفعہ, اور اس کے بعد کہیں جاب لگ جانی ہے, میرا کام. میرے فرینڈ ہے نا سر, وہ میں نے نا ان کو یہ بتانا کہ یہ فائنل جائے شروع کے ایڈمیشن, اب میری بات نہیں سنتے, نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ, لیکن میری ان کی بات نہیں سنتے. کئی بار ان کو بتانے کی کوشش کی, کیا ہے سننا نہیں چاہتے ہو, کہہ رہے ہیں سر وہ جہاں یاد تک کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ کیا کیا نہیں ہوگا. اب جس طرح مین ہے کہ انہوں نے لوگوں نے اپنا پکڑ کیا بنا لیا ہے, کالج کی بات کرا جو انسان سگریٹ نہیں پیتا, گالی نکال کے بات نہیں کرتا, وہ سمجھتے اس کو چاہتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے, بات آپ کی درست ہے, ایسا ہی ہے. نوجوانی میں وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, یاد کر لیجیے گا. اور انہوں نے کوزے کو, سمندر کو کوزے میں تو بند کرنا ان کا فن تھا نا. وہ کہتے ہیں کہ معلوم کو مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی, معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی, مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. گزر کیا ہے, ہم بھی انہی راہوں سے گزر کے آئے. سب کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس دور میں, اس اسٹیج میں کیا جذبات ہوتے ہیں, کیا خیالات ہوتے ہیں. ہمارے پنجابی میں تو بہت زیادہ اس کے لیے کلیئرٹی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں جوانی جو ہے وہ تو گراس اوپر ایک آپ نے دیکھا ہوگا, ٹڈا, ہم اس کو ٹڈا کہتے ہیں. ہاں ہاں بالکل, ہاتھ سے پکڑ لیتے, بے ضرر ہے, دیکھنے میں خوفناک ہوتا ہے لیکن بہت بے ضرر ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ ایک دن تنکا تھا گھاس کا, اس کے اوپر چڑھا اور وہ نیچے آ گیا. ظاہر ہے تھوڑا ویٹ اس نے نہیں برداشت کیا, تو وہ بھاگا بھاگا آیا اپنی امی کے پاس اور کہتا امی آج میں ایک ٹانے پہ چڑھیا, ٹانا میرا پار نہیں اس کو سہ ہوا نا, میرا بوجھ اسے برداشت نہیں ہوا اور وہ ٹوٹ کے زمین پہ آ لگا. تو جوانی میں یہ غلط فہمیاں, خوش فہمیاں بہت ساری ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ کسی کی پہلے اصلاح ہو جاتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے حقیقت کی, اور کسی کو تھوڑی دیر بعد میں جا کے سمجھ آتی ہے. سب کو جاتی ہے کم و بیش, کوئی بہت ہی. ہاں نہیں, یہ آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں, یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہمارا المیہ ہے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے, مداوع کیا ہے اس کا؟ مداوع یہی ہے کہ ہم کچھ کریں, آگے بڑھیں, کچھ بھی کریں. دیکھیے اقبال نے ایک بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ ہر صاحب فکر پر صاحب عمل کو فوقیت ہے. صاحب فکر پر صاحب عمل کو فوقیت ہے, وہ فائق ہے. وجہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو, کہیں پہ کھڈا پڑا ہوا ہو, کہیں پہ آپ نے کوئی ڈیم بنانا ہے, کہیں پہ کچھ تعمیر کرنی ہے, تو آپ اس کے لیے 1000 سال پلاننگ کریں تو ٹھیک ہے, پلاننگ ہوتی رہے گی. لیکن ایک شخص جا کے اس گڑھے میں ایک جو ہے وہ ایک مٹھی مٹی کی ڈال دے گا, تو وہ اس نے حصہ ڈال دیا نا, اور اگر ایک ایک مٹی ڈال دیں تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ کریں, اپنے حصے کا کام کریں. ایسے ہی آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. میرے استاد وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کے اس نے ذکر کیا کہ میں نے ایک ادارہ بنایا ہے, تعلیمی ادارہ, اور یہ ہے اور وہ ہے, تو اس میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا.
تو آپ مجھے، آپ کے پاس بہت سارے بچے ہیں، آپ کے پاس بلکہ زیادہ ہیں، آپ کی جو گنجائش ہے، کیپیسٹی ہے مدرسے کی اس سے زیادہ ہیں، تو آپ مجھے کوئی 40-50 بچے دے دیں، میں اپنے مدرسے میں لے جا کے بٹھا کے انہیں پڑھاؤں گا. مدرسہ بھی ہے، فنڈز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، سارا کچھ ہے. تو استاد محترم کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ بھائی میں مدرسوں کی ضرورت کا قائل ہوں. مدرسے سے مراد آپ سمجھتے کوئی بھی ادارہ جہاں پہ دینی تعلیم، خالص دینی تعلیم دی جاتی ہو، بغیر کسی سیاسی تعصب کے، بغیر کسی مذہبی تعصب کے، بغیر کسی مسلکی تعصب کے. یہی 2-3 چیزیں ہیں نا ہمارے یہاں جو دین کی تعلیم میں در آتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں مدارس کی ضرورت کا قائل ہوں. میں چاہتا ہوں کہ گھر گھر میں مدرسہ بنے، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ ہر گھر مدرسہ بن جائے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ آباد ہوں. لیکن میں بگار کا قائل نہیں ہوں کہ آپ کسی سے جا کے محنت کریں کہ یار مجھے آپ دے دیں، کچھ اسٹوڈنٹس دے دیں، میں جا کے وہاں اپنی انسٹیٹیوٹ میں بٹھا کے پڑھاؤں گا. آپ جا کے وجہ تلاش کریں اس کی، کیوں نہیں ایڈمیشن ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ اخلاص میں کمی ہے، کہیں کچھ تو کمی ہے نا، تو جا کے اس کو دور کریں تو انشاءاللہ داخلہ ہوگا. بہرحال اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم کو پھیلائیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پہلے خود مضبوط ہونا، ہمارے اپنے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. اور ورنہ پھر وہ کہتے ہیں نیم حکیم ہوتا ہے، یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں نا حکیم بن رہے ہیں. تو نیم حکیم جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مسائل آ سکتے ہیں. تو پہلے انسان راسخ ہو، اس کے کنسیپٹ کلیئر ہوں، پھر وہ دوسروں کو کنونس کرے. اور کنونس مدد تبھی کر سکتا ہے جب اس کے اپنے کنسیپٹ جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہوں. اچھا جی، اب آگے کیا ہے؟ تو شام کے ابدال یعنی وہ جو سوچنے والے لوگ ہیں، مفکر ہیں، وہ آئیں گے. وَعَصَائِبُ اہل العراق، اور اہل عراق کے اولیاء اس کے پاس آئیں گے. فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وہ بھی ان کی بیعت کریں گے وہیں پہ، یعنی بیت اللہ میں ہی ان کی بیعت ہوگی. ثم ينشأ رجل من قریش اقوالہ کلب، پھر قریش میں سے ایک شخص اٹھے گا جس کے ننھیال قبیلہ کلب میں سے ہوں گے، اس سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا. فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، لیکن یہ لوگ یعنی حضرت مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے. وَذَلِكَ بَعْثُ کلب، اور یہی کلب کی فوج ہوگی. وَالْخَيْبَةُ لِمَن لَّمْ يَشْهَدْ غَنِیمَةَ کلب، اور خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو کلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو. یعنی یہ اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ حضرت مہدی ہیں، ان کا ساتھ دینا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے. یعنی وہ اس میں ہچکچائیں نہیں، ہیزیٹیٹ نہیں کریں، پیچھے نہیں رہیں. کیونکہ اب دیکھیے ان لوگوں کا ذکر آ گیا جو ان کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے سامنے آئیں گے. یکے بعد دیگرے، پہلے شام سے آئیں گے، پھر ایک قریش میں سے ہی ایک شخص کھڑا ہو جائے گا اور لشکر بھیجے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان اور ان کی علامات بھی بتائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو یہ شرح صدر ہوگا، یہ کلیئر ہوگا کہ یہ حضرت مہدی ہیں، تو ان کے لیے ان کا ساتھ دینا ضروری ہوگا. اور وہ شام سے بھی ہوں گے، عراق سے بھی ہوں گے، اور وہ خراسان سے یعنی پاکستان سے، ایران سے اور افغانستان سے بھی ہوں گے. پھر فرمایا فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْلَمُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، حضرت مہدی جو ہیں وہ مال کو خوب تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی کی سنت پر چلائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اپنی مرضی سے نہیں، کسی شخص کی ذاتی خواہش پہ نہیں، بلکہ کسی جماعت کی، کسی خاندان کی خواہش پہ نہیں، بلکہ جو نظام حکومت ہے لوگوں کو چلانا، گویا کہ جو نظام ہے، نظام زندگی، نظام حکومت، وہ سنت پہ چلایا جائے گا. اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ، یعنی پھر نبوت کے ہی منہج پہ، طرز پہ، رستے پہ خلافت کی کا احیاء ہوگا. اور فرمایا کہ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام مکمل طور پر زمین میں نافذ ہو جائے گا. فَيَلْبَثُ 7 سنین، وہ 7 سال خلیفہ رہیں گے. ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، پھر وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے.
یعنی حضرت مہدی کا جو دور خلافت ہے وہ 7 سال ہے. اب یہ 7 سال خلافت ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے سے لے کر اور ان کے انتقال تک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بعض روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت مہدی کا جلد ہی انتقال ہو جائے گا، وہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے، یعنی 1 سال. اور پھر اس کے بعد جو اقتدار ہے، جو خلافت ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیں گے اور وہ 40 سال رول کریں گے. جی ہاں 47 سال کا، ہاں، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک دم سے تو انحطاط نہیں آئے گا نا، گریجولی حالات چلیں گے، آگے بڑھیں گے، لیکن پھر ظاہر ہے گریجولی ہوتا یہی ہے. یہ اتار چڑھاؤ ہے، کوئی بھی چیز یکساں نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس کو اقبال نے کہا نا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اونلی چینج از کانسٹنٹ. ہر چیز بدلتی ہے. یعنی ایک سطح پہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حالات کو لے کے جائیں گے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ظاہر ہے پھر دوبارہ آہستہ آہستہ. لیکن یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. دنیا کو یہ یقین ہو جائے گا، جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، کہ جو ابھی ہماری یوتھ، ہماری 99% پاپولیشن گلوب کی، وہ اس بات سے کنونس ہے کہ جو نظام ہے وہ تو یہی ہے نا، ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن. ہاں 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 نہیں، وہ آہستہ آہستہ اکا دکا تو ان کے وہ تسلیم کر رہے ہیں، اکا دکا وہ تو مان لیتے ہیں، لیکن اکا دکا کے ماننے سے نظام تو نہیں بدلتا نا. تو اسلام جب عملاً سامنے آئے گا تو دنیا کو یہ یقین ہو جائے گا اور یہ ثابت ہو جائے گی، بات پروف ہو جائے گی کہ اسلام ہی ایک عادلانہ نظام ہے جو انسانیت کی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے. دیکھیے اسلامی سزاؤں کا جہاں تک تعلق ہے، ہر قانون میں، ہر نظام میں سزا کا تصور موجود ہے، اور سزا نرم بھی ہو سکتی ہے، سخت بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک اسلامی سزاؤں کا تعلق ہے، زنا کی سزا بالخصوص آج تک تاریخ میں تھرو آؤٹ ہسٹری 1400 سال گزر گئے، ایک شخص کو بھی شہادت کی بنیاد پہ یہ سزا نہیں دی جا سکی، نہیں دی جا سکی. یعنی اتنی کڑی شرائط ہیں. قتل کے لیے 2 گواہ چاہیے، قتل کی شہادت 2 گواہ ہیں، چوری کی 2 گواہ، اس کے لیے 4 گواہ چاہیے. اور پھر اگر وہ 4 گواہ، ایک شخص الزام تو لگاتا ہے لیکن وہ 4 گواہ پورے نہیں کر سکتا، تو 80 کوڑے اس کو قذف کے طور پہ لگائے جائیں گے. تو کون دعویٰ کرے گا، کون کسی پہ مقدمہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ پردہ رکھنا چاہتے ہیں. اسلام کا مقصد سزائیں دینا نہیں ہے، اسلام کا مقصد یہ کہ ایسا نظام بنا دیا جائے کہ سزا کی نوبت نہ آئے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلامی تاریخ میں یہ سزا کسی کو دی نہیں گئی. اب تو خیر 100 سال سے تو خیر اوپن ہی ہے نا، کھلا ہی کر دیا نا زنا کو، سزا ہے ہی نہیں. اب ہمارے قانون میں زنا کی کیا سزا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو مرضی سے کرے تو جرم ہی نہیں ہے. تو بیٹے پانی لائیں، بچہ لے کے آتے، بیٹھے آپ. دجال کے دور میں ہماری جو لڑائی، اچھا آخری جو ہماری جنگ ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، اور اس میں ہم مل کے ان کے ساتھ لڑیں گے، اور وہ بڑی جنگ ہے اور آسان نہیں ہے. آپ یوں سمجھیے کہ اس سے پہلے ملحمہ ہو چکی ہوگی، اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے کہ اسرائیل کے لیے کیا تھریٹ ہوگا اس وقت، اور کیوں کر وہ یہ جنگ کرنا چاہے گا اور کرے گا مسلمانوں کے ساتھ. اور مسلمان یعنی بلا وجہ تو جنگ نہیں ہوتی نا، ابھی بھی تو اسرائیل کو قائم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا،
75 ایئرس تقریباً ہو گئے نا، پاکستان کے 1 سال بعد ہی بنا نا 1948 میں 1948 میں ہاں تو قائد اعظم 1948 میں ہی دنیا سے گئے ہیں نا. ہاں نہیں، اس وقت اصل میں دیکھیے انہوں نے جو ریاست ڈکلیئر کیا ہے، لیکن اس کے لیے جو موومنٹ ہے وہ تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا، اور پریشر تھا، یہ دعوت تھی کہ آپ انہیں تسلیم کریں، ریاست کے طور پہ انہیں تسلیم کریں. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم انہیں یعنی یہ ناجائز پتہ نہیں بچہ ہے اور اس کو ہم کسی قیمت پہ تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیے یعنی اس بات پہ آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ ایشو دینی ہے یا سیاسی ہے یا علاقائی ہے. تو ایک بات ہوتا ہے کہ یہ دینی ایشو ہے اور اصولی بھی ہے. یعنی اسرائیل زبردستی کی ایک ریاست ہے نا، غاصب ریاست ہے، باہر سے آئے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہوم لینڈ ہے، کبھی ہم تھے یہاں، تو پھر پہلا تو سوال ہے کہ نکالے کیوں گئے؟ ہوم لینڈ تھی تو 2 ہی وجہ ہیں نا، یا تو خود نکلے تو کیوں نکلے، چلے گئے نا چھوڑ کے، کیوں گئے بھائی؟ اگر نکالے گئے تو پھر کیوں نکالے گئے؟ کوئی آخر اللہ تعالیٰ نے دی تھی نا، تو نکالا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے نکالا نا. اور قرآن حکیم اس پہ شاہد ہے، گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مسلط کر دی، اور یہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتے رہے. اور قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورہ الانبیاء کی، میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتا ہوں آج، بڑی اہم آیت ہے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اور اس بستی پر حرام ہے جس کو ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، کہ وہ واپس لوٹیں، کہ وہ واپس آئیں. دوبارہ دہراتا ہوں، وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اور اس بستی پر حرام ہے جس کو ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، کہ وہ واپس آئیں. حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں، یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہیں. یعنی اس سے پہلے وہ قوم جس کو اس بستی میں تباہ کیا گیا اور اس بستی سے اس کو ایکسپیل کیا گیا، وہ واپس نہیں آ سکتے. اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ یہ 2000 سال تک تو واپس نہیں آ سکے، اور پھر مزید یہ 2000 سال کے بعد بھی واپس نہیں آ سکے. آپ حیران ہوئیں گے یہ کیا بات کی ہے؟ یہ 2000 سال کے بعد بھی واپس نہیں آ سکے، کیونکہ ان پہ تو حرام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ نہیں آ سکتے. ایک شرط تھی ان کے آنے کے لیے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوں. تو انہیں تو لائے دوسرے، برطانیہ لایا انہیں، یورپ لایا انہیں، خود سے تو 2000 سال کے بعد بھی نہیں آ سکے. اس قابل ہی نہیں تھے کہ آ سکتے، اس قابل نہیں تھے کہ فلسطین اور یروشلم خلافت عثمانیہ سے لے سکتے. وہ تو فرسٹ ورلڈ وار میں برٹن نے لیا نا، اور جو جان ایلن تھا ان کا برٹش جنرل، جب یروشلم اس نے لیا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ گیا اور اس نے جا کے کک ماری، اس کو ٹھڈا مارا. اس نے کہا صلاح الدین دیکھ، ہم نے دوبارہ لے لیا یروشلم. تو سوال یہ ہے کہ یروشلم تو بقول ان کا تھا، عیسائیوں کا. عیسائی اسی شہر کے لیے ہم سے لڑے نا، مقدس جنگیں جو انہوں نے کی اپنے تئیں، کروسیڈز، وہ اسی شہر کے لیے کی نا. تو جب وہ شہر ان کے پاس آیا، انہوں نے فتح کیا مسلمانوں سے 1916 میں، تو وہ پھر خود کیوں نہیں رکھا، انہیں کیوں دے دیا، یہودیوں کو. اور اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ فلسطین میں اور شام میں مسلمانوں کے بعد جو بڑی اقلیت ہے وہ عیسائی ہیں.
فلسطین میں بھی اور شام میں بھی. تو جب یہ یہودی یہاں پہ آ کے آباد ہوئے اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا فلسطین میں, تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کو بھی وہاں سے نکلنا پڑا. اور تحریک آزادی فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا عیسائیوں کا بھی حصہ ہے. تاریخ میں ایک عورت ہے, اس کا نام ہے لیلا خالد, کرسچن تھی, لیڈر تھی, اور انہوں نے فائٹ کی ہے, فریڈم فائٹر تھی فلسطین کی آزادی کے لیے. تو یہ خود سے نہیں آ سکے. تو اب جو یعنی یہاں تک تو یہ سارے کا سارا دینی ہی ایشو ہے نا, یہ سیاسی تو ہے نہیں. تو آج اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ سیاسی دینی نہیں ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو پھر اس کا کاہے سے تعلق ہے؟ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارون یحییٰ کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پچھلے دفعے, آپ نے اس پہ کوئی اسٹڈی کیا؟ ہارون یحییٰ, عدنان اختر کر کے اس کا ہے, اختر ہوگا شاید, عدنان اختر اس کا اصل نام ہے, اور پین نیم ہے اس کا, قلمی نام ہے ہارون یحییٰ. تو ہارون یحییٰ آپ لکھیں گے تو وہ آ جائے گا. اچھا, اس نے ظاہر ہے اس نے کوشش کی, کیونکہ وہ فری میسن ہے, اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو قریب کیا جائے اسرائیل کے. ان کا پہلا تو یہ ہے نا کہ آپ انہیں شکار کریں, ٹریپ کر لیں. اگر ٹریپ ہو جاتے ہیں تو پھر تو کہتے ہیں نا جو گڑ سے مرے اس کو زہر دینے کی ضرورت ہی نہیں, تو انہیں گڑ سے ہی مار دیں. تو اس نے کوشش کی, لیکن وہ اس میں ناکام ہوا, اور برے طریقے سے ناکام ہوا. ٹھیک ہے, وقت ہو گیا بھائی, سیشن آف کر دیں.